میجورٹی ہے وہ سائنس اور مذہب کو ایک دوسرے کے اگینسٹ لا کھڑا کرتے ہیں. لیکن اگر آپ فنڈامنٹلس پہ چلے جائیں سائنس کی ڈیفینیشن کے اوپر، وہ خود کہتی ہے کہ اٹس جسٹ اسٹرکچرڈ وے آف انڈرسٹینڈنگ نیچر، آبزرویشن آف پریزنٹ، انڈرسٹینڈنگ نیچر کو کہہ رہی ہے. اس نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ اس نے نیچر کو کریٹ کیا ہے. آج بھی کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ اس نے نیچر کو کریٹ کیا ہے. تو مذہب بھی آپ کو ادھر ہی ڈائریکٹ کر رہا ہے. قرآن پورا کا پورا دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے ایگزامپلس دینی ہے تو ساری کی ساری کیا تم غور نہیں کرتے، اور نیچر کی ساری ایگزامپل دے رہے ہیں. تو دونوں شاید آپ کو انڈیکیٹ ایک ہی طرف کر رہے ہیں، لیکن شاید ہماری اپنا ایک وے آؤٹ ہے، دیکھنے کا انداز شاید ڈفرینٹ ہے. ادروائز سائنس، اس کو میں سمرائز اگر کروں کہ ہم سائنس کو مذہب کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے، نہ کہ مذہب کو سائنس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے. دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے میرے بھائی، کوئی فلسفیانہ مشکل بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی فیلڈز ڈیولپ ہوئی ہیں، خود سائنس کی ڈیولپمنٹ کے مراحل کو اگر آپ دیکھیں تو کن لوگوں نے دنیاوی مشاہدات پر غور و فکر کا آغاز کیا ہے؟ مغربی اقوام نے. یعنی اس وقت جو موجودہ ماڈرن سائنس آپ کو نظر آتی ہے، اور اس کی ہسٹری تو کوئی بہت پرانی ہے نہیں، پچھلے 150-200 سال کی ہسٹری ہے. تو اس کی ہسٹری کا آپ مطالعہ کریں تو خود انسان نے فلسفے کی بنیاد پر، اور فلسفے کی بنیاد کس چیز پہ تھی؟ تخیل پر، یعنی آپ کے خیال اور گمان کے اوپر. اس گمان کے اوپر جب بہت لمبے عرصے تک ان سوالوں کا جواب دیا جو میں نے ابتدا میں عرض کیا، مادہ کیا ہے، اس میں حیات کیسے پیدا ہوئی، حیات میں شعور کیسے آتا ہے، تو یہ واضح ہو گیا ان پر کہ یہ صرف ٹامک ٹوئی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ جو آپ کو آج سیکولرزم کی اصطلاح نظر آتی ہے، یہ بھی اسی سے پیدا ہوئی ہے کہ بھائی مذہب کو رکھو ایک طرف، اور آؤ دنیا کے اندر جا کے محنت کرتے ہیں اور دنیا کے معاملات کو ہم طے کرتے ہیں. تو یہ جو موجودہ سائنس ہے، آج تک کسی بڑے سائنٹسٹ نے سائنس کے میدان میں اتر کے سائنس کی بنیاد پر ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی. اسٹیفن ہاکنگ کی پوری کتاب پڑھ لیں، ایک جملہ ہے اس کے اندر، اور وہ جملہ اس کے تخیل پہ مبنی ہے، جو اس کی تھیوریز ہیں اس کی ویلیڈیشن کے طور پہ نہیں ہے. تو بھائی جب ایک شخص یہ دعویٰ ہی نہیں کر رہا کہ میں تمہارے مقابلے میں آیا ہوں، تو مجھے اسے آگے لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ہے، یہ کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. ہاں میں ایمان لاتا ہوں، لیکن ایمان کا یہ کتاب میں جو قرآن مجید میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے یہ بنایا، یہ بنایا، اس کے بعد کوئی سوال کا جواب رہتے جی. اور یہ میں ایمان لاتا ہوں آنکھیں بند کر کے نہیں، آنکھیں کھول کر. اور یہاں ایمان اس مفہوم میں نہیں ہے جو ہمارے عام طور پہ ہوتا ہے، جو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر ماننے کی بات ہے. ایمان بالغیب ہے، یہ مراد نہیں ہے. ایمان نام ہے میرے یقین محکم کا، اور یقین محکم میں عقل کی روشنی میں طے کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی بات ہے. میرے پاس وہ ذریعہ علم نہیں تھا جس سے میں نے جواب تلاش کرنا تھا، اللہ نے جواب دے دیا.